یہ جو موضوع ہے کہ تفسیر سعدی سے کیسے مستفید ہوں، یہ اسی ادارے کی طرف سے دیا ہوا موضوع ہے۔ اس سلسلے میں میں سب سے پہلے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا مختصر ترجمہ حیات ذکر کروں گا۔ یہ میری دیرینہ تمنا تھی کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات سے میں لوگوں کو روشناس کراؤں۔ ایک عرصے سے یہ میری تمنا تھی۔ بہرحال آج بھی یہ تمنا پوری نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات وہ آج کا موضوع نہیں ہے۔ آپ کی ایک عظیم تالیف جو تفسیر سعدی سے معروف ہے اس سے متعلق مجھے بتانا ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سے متعلق چند باتیں یہ ہیں کہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبداللہ ابن ناصر ہے۔ ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے، آل سعدی۔ سعدی اس خاندان قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، اور کافی اوپر جائیں گے تو بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، اہل نجد ہیں۔ تقریباً 1307 ہجری اور شمسی اعتبار سے 1800 غالباً 80/8 یا 1880/9 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی۔ سعودی عرب کا جو معروف علاقہ ہے قصیم، اسی کا ایک حصہ حنیزہ، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ ابھی چھوٹی عمر کے تھے، کم و بیش 4 سال کی عمر کے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور لگ بھگ 7 سال آپ کی عمر تھی آپ کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک یتیمی کی زندگی آپ نے گزاری۔ البتہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم آپ کے ساتھ رہا کہ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کم و بیش 11 سال کی عمر تھی آپ کی، آپ حافظ قرآن ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے دل میں شرعی علم کی خوب محبت ڈال دی تھی۔ شرعی علم سے خوب لگاؤ، یہ اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم فضل ہوتا ہے کسی بھی بندے پر۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سب سے پہلے تو آپ اپنی علاقے کے علماء سے آپ نے پڑھا، اور قرب جوار کی بھی علماء سے پڑھا آپ نے، اور پھر بہت سارے علماء وہاں پر ان کا جو ورود ہوتا رہا، آتے جاتے رہے، ان سے بھی آپ نے پڑھا۔ جن علماء کے نام خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں آپ کے اساتذہ میں سے، ایک تو شیخ ابراہیم ابن حمد الجاسر ہیں، اور اسی طرح سے محمد بن عبد الکریم الشبل ہیں، اور سلیمان ابن عبداللہ الدامغ ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ یہ سب آپ کے اساتذہ ہیں۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور بھی دیگر اساتذہ سے علماء سے پڑھے ہیں۔ بالخصوص آپ جن علماء سے متاثر ہوئے ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اور آپ کی ایک عظیم شاگرد حافظ ابن القیم رحمہم اللہ۔ آپ کی کتابوں سے آپ نے خوب استفادہ کیا، خوب تأثر لیا۔ آپ کی کتابوں میں، آپ کی تحریروں میں اس کا خوب اثر پڑتا ہے، خوب اثر جو ہے ہمیں جو ہے دکھائی دیتا ہے کہ آپ ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ اجمعین سے کس درجہ متاثر تھے۔ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی جو تلامذہ ہیں، تلامذہ کی بھی کثرت ہے، خصوصیت کے ساتھ عالم اسلام کی نہایت عظیم عالم دین شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ آپ کے تلمیذ ہیں، اور مملکت اسلامیہ میں معروف شیخ الحنابلہ جو شیخ عبداللہ بن عبدالعزیز العقیل ہیں، شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن البسام ہیں، یہ سب معروف بڑے علماء میں سے ہیں، یہ سب آپ کے تلامذہ ہیں۔ یہ جو شیخ عبد الرحمن السعدی ہیں رحمہ اللہ، کسی کا بھی آپ ترجمہ حیات پڑھیں گے تو ان کی جو سیاسی حالات ہیں ان کی زندگی میں، اجتماعی حالات ہیں، دینی حالات ہیں، وہ بھی پڑھنا چاہیے ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے۔ اس سلسلے میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی زندگی کے جو سیاسی حالات ہیں آپ پڑھ کر کے دیکھیے۔ مملکت اسلامیہ کا ایک نازک ترین دور، جو ایک طرح کا خلفشار، آپ اس تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں، میں اس کو طرف جو ہے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے نہایت اختصار کے ساتھ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ حیات آپ کے سامنے رکھا ہے۔
شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کافی کتابوں کے مصنف ہیں. خصوصیت کے ساتھ آپ کی جو تفسیر ہے وہ اللہ رب العالمین نے اسے خاصی شہرت عطا فرمائی. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے 1376 ہجری 1370 پر 6 ہجری تقریباً 69 سال کی عمر میں 60 پر 9 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. اگر شمسی اعتبار سے دیکھیں تو 1958 آپ کا سن وفات ہے. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا یہ بالکل ہی مختصر جو ہے مطلب ترجمہ حیات ہے جسے میں نے نہایت اختصار سے آپ کے سامنے رکھا ہے. میں اسے مزید طول نہیں دینا چاہتا ہوں. میرا جو وقت بچا ہے جو میں آدھا گھنٹہ میرا درس ہے بقیہ جو میرا وقت ہے اس میں انشاءاللہ تفسیر سعدی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. عالمی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ یا شیخ سعدی جانے جاتے ہیں اپنی تفسیر سے. حالانکہ آپ کی اور بھی کتابیں ہیں چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں ہیں آپ کی, لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تفسیر کو جو شہرت عطا کی, جو مقام عطا کیا اور اس کی افادیت کے جو کئی ایک پہلو لوگوں کے سامنے اللہ نے رکھے, اس وجہ سے شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے خصوصی شہرت عطا فرمائی ہے. شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی یہ جو تفسیر ہے جس کا نام ہے تیسیر الکریم الرحمن, سب جانتے ہیں تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان, یہ تفسیر ہے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جو آج کا جو مملکہ ہے مملکت عربیہ سعودیہ, آج جو وہاں پر ایک طرح کی ایک ترقی یافتہ ملک ہے, ٹیکنالوجی بہت عروج پر ہے اور کتابوں کی کثرت ہے. مواصلات اگر دیکھیں گے سعودی عرب میں تو آنے جانے کی جو سواریاں ہیں, راستے کشادہ ہیں, تیز رفتاری سے گاڑیاں جاتی ہیں اور پھر دیگر بہت سارے جو ہے مطلب آلات ہیں وہاں پر. یہ وہ ساری چیزیں اس دور میں نہیں تھیں جس دور میں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی تھے رحمہ اللہ. تو شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ سے متعلق یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کی جو تالیفات ہیں بہت ہی محنت اور مشقت سے لکھی گئی ہیں, چاہے کاغذات کی بات ہو, چاہے قلم کی بات ہو, بیٹھ کر کے لکھنے کی بات ہو. یہ ایک بہت ہی جفاکش انسان رہے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ, اور یہ بہت ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے. اس اعتبار سے شیخ سعدی رحمہ اللہ جن کی یہ تفسیر ہے, اس تفسیر سے متعلق یہ بات ہے کہ آپ کی جو عمر تھی لگ بھگ 35 سال کی عمر تھی جب آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا. 1342 ہجری 1340 پر 2 ہجری 1342 ہجری میں آپ نے تفسیر کا آغاز کیا اور 1344 ہجری لگ بھگ 1.25 سال یا 1.5 سال کی مدت میں آپ نے اس تفسیر کو مکمل کیا ہے. یعنی 35 سال کے آغاز میں آپ نے اس تفسیر کا آغاز کیا اور جب آپ کی عمر 37 سال تھی اس وقت آپ نے اس تفسیر کو مکمل کیا, بالکل قلیل مدت میں. اس عمر میں آپ نے لکھی ہے اس تفسیر کو جس عمر میں ہمارے اس معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں, ابھی کھیل کود کا زمانہ ہے, ابھی جوانی ہے, ابھی جو ہے مطلب موج مستی کے ایام ہیں, ایسے سمجھتے ہیں. اس عمر میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا. اگر آپ سنجیدگی سے اس تفسیر کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے اور یقین نہیں کریں گے کہ ایک 35 سال کی عمر کا نوجوان نے اس کتاب کو لکھا ہے, اس کتاب کی تصنیف کی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے اس لیے کہ اس میں جو معلومات ہیں اتنی مضبوط ہیں, ایک ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک متقن عالم دین نے لکھا ہے, ایک متبحر عالم دین نے لکھا ہے, ایک تجربہ کار عالم دین نے لکھا ہے, ایک بڑی عمر کے عالم دین نے لکھا ہے. ایک عرصہ جو ہے تقریباً مطالعے میں لگے ہوئے ایام ہے, اس کے بعد اس تفسیر کو لکھی گئی ہے جس کی عمر لگ بھگ 60-65 سال رہی ہوگی. نہیں, محض 35 سال کی عمر میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا. جن ایام میں آپ نے اس تفسیر کو لکھا ہے اس کی کس طرح کے اجزاء تھے, کتنے اجزاء میں آپ نے لکھا, یہ بھی دراصل ہمارے موضوع سے خارج ہے. حالانکہ ہم اس کتاب کا تعارف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں. ہمارا جو موضوع ہے اس کتاب سے مستفید کیسے ہوں, اس کتاب کی تاریخ نہیں بتانی ہے کہ آغاز میں یہ کتنے جلدوں میں تھی اور آج یہ ایک مجلد ہے. یہ سب ایک الگ پہلو اختیار کر جائیں گی جو ایک طالب علم کے لیے خصوصی طور پر اگر جو ہے اس کو ہر پہلو سے پڑھنا ہے تو وہ جا کر کے پڑھ لے. میں اپنی وقت کی نزاکت کو سمجھتا ہوں, میں نہایت اختصار سے اس کتاب سے ہم کیسے مستفید ہوں اسی پر میں روشنی ڈالوں گا. تو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو جو لکھے ہیں اس سلسلے میں مستفید ہونے کے لیے کیا چیزیں پیش نظر ہونی چاہیے, اس کتاب سے ہم کیسے مستفید ہوں.
اس کی کئی پہلو ہو سکتے ہیں، کئی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن دکھنے میں آپ کو یہ کتاب بہت چھوٹی لگ رہی ہے، لیکن کما حق ہو اس پر گفتگو کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، کئی نشستیں چاہیے، اس لیے کہ کئی پہلو پر گفتگو کرنی ہے، ایک پہلو نہیں ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہم جیسے طلبہ ہیں ان کو ایک رخ ملے پڑھنے کا، سمجھنے کا، مستفید ہونے کا۔ میں انشاءاللہ اشارہ کر دیتا ہوں، اور میں اس یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ آپ وہ رخ مطلب اس رخ پر جا کر کے آپ مطالعہ کریں گے۔ یہ جو کتاب ہے شیخ سعدی کی تیسیر الکریم الرحمن، اس کتاب پر آپ نے 2 مقدمات قائم کی ہیں۔ اس کتاب سے مستفید ہونے کے لیے یا عام جو کتب تفاسیر ہیں ان سب سے مستفید ہونے کے لیے، اور خصوصیت کے ساتھ اس تفسیر کو بھی آپ رکھ لیں، مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب پر شیخ سعدی رحمہ اللہ نے جو مقدمات قائم کی ہیں وہ 2 مقدمے ہیں، اس کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھیں۔ ظاہر بات ہے وہ آپ کو بازار میں مل جائیں گے، اور اس کتاب کا جو اوپری حصہ ہے اس کو داخل کر دیا گیا ہے، تو آپ پڑھ لیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پڑھ لیں گے، کتاب خرید لیں گے اور پڑھ لیں گے۔ جو 2 مقدمے ہیں اتنے علمی ہیں، اتنے وقی ہیں، اتنی گہری معلومات لیے ہوئے ہیں کہ ایک متقن استاذ کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ سطر سطر ان سے پڑھیں، معلوم کریں۔